بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابو عبیدہ بن جرح ایپیسوڈ 3 یوم بدر کا مختصر تعارف آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ آج بدر کے بعد کے حالات کے ساتھ نئے ایپیسوڈ کا آغاز کریں گے۔ جب بدر کی فتح ہوئی اور مسلمانوں کو ایک عزت دار اور اصول پسند قوم تسلیم کیا جانے لگا تو یہودیوں کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہ ہوئی اور ان سے بالکل برداشت نہ ہوا اور ان کی جلن اور حسد بڑھ گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور کھلم کھلی دشمنی کا اعلان کر دیا اور منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سے دوستیاں بڑھ گئیں اور مسلمان مخالف سازشوں کا جال بننے میں مصروف ہو گئے۔ یہودی قبائل میں سے ایک سرگرم قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ یہ مدینے میں ہی رہتے تھے۔ یہ قبیلہ نہایت ہی شریر و خبیث تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری عورت بنو قینقاع کے کسی سنارے کی دکان پر گئی۔ اس دکاندار نے اس عورت سے بہت زیادہ بدتمیزی کی اور باقی لوگ مزے لے کر ہنستے رہے اور فکرے کستے رہے۔ وہیں پر ایک انصاری مسلمان موجود تھا جس نے یہ سارا ماجرا دیکھا اور غیرت ایمانی سے اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے اس سنارے کا قتل کر دیا۔ بنو قینقاع پہلے ہی بغض کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہوں نے انصاری نوجوان کو شہید کر دیا اور جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے کہ اگر کوئی آیا تو اس کی خیر نہیں۔ جب مسلمان مدد کے لیے پہنچے تو جنگ میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار کیا اور اس بار بھی مرد مومن حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا اور جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مدینے سے نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ابو لبابہ بن عبد المنذر انصاری کو خلیفہ مقرر کیا اور روانہ ہوئے۔ جب قبیلہ بنو قینقاع کے قریب پہنچے تو بڑے بڑے دعوے کرنے والے یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے فوجیوں کی تعداد تقریباً 700 تھی جس میں کم و بیش 400 زرہ پوش تھے۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا اور کچھ 15 روز بعد انہوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی درخواست پر ان لوگوں کو زندہ چھوڑ دیا گیا اور یہ لوگ اس کے بعد خیبر جا بسے اور وہاں رہنے لگے۔ بنو قینقاع سے فتح کے بعد مسلمانوں کو اور زیادہ فائدہ ہوا اور دوسرے یہودی قبائل کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جنگوں اور جھڑپوں میں بھی موجود رہے اور اپنے علم کی پیاس بھی بجھاتے رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کا دل اور گرماتا جا رہا تھا کہ وہ اپنے رب کے حضور شکر اور عاجزی کے ساتھ جھکے رہتے اور رات کو لازمی عبادت کرتے۔ اس درمیان غزوہ سویق قریش کے ساتھ، غزوہ قرارۃ القدر بنو سلیم کے ساتھ، غزوہ بحران یا غزوہ بنو سلیم اور دیگر جھڑپیں اور جنگیں بھی شامل ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ابتدائی دور جو نہایت ہی مشکل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب حکمت عملی اور صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی سے یہ کام بآسانی ہوتا جا رہا تھا اور اسلام دور دراز کے علاقوں تک پہنچنا شروع ہو گیا تھا اور مسلمانوں کا ڈنکا بجنے لگا تھا۔ ادھر مکے میں بدر کے بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی جو کہ نہایت ہی طول پکڑ گئی اور قریش کے سردار ابو سفیان، صفوان، اکرمہ بن ابو جہل اور خالد بن ولید لوگوں کو جنگ پر آمادہ کر کے نہایت ہی بڑا لشکر بنا لیا اور اس جنگ میں ہر کسی کو شامل ہونا لازمی تھا۔ کسی کو لالچ سے لایا گیا تو کسی کو بھڑکا کر کہ اس طرح کم و بیش 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ لیکن کفار مکہ کے نکلنے کی تیاری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور مدینے میں رہ کر دفاعی جنگی فیصلہ کیا، لیکن بعض کی رائے باہر جا کر لڑنے کی تھی۔ بعض نے دفاعی حکمت عملی کا ہی مشورہ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اور اسی کو صحیح جانا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً
1000 تھی اور سامنے 3000 کا لشکر۔ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ وسلم گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر مسلح ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں عبداللہ بن مکتوم کو خلیفہ مقرر کیا اور 1000 کا فوجی دستہ لے کر نکلے، لیکن ان منافقوں کے سردار اپنی ضد پہ اڑ گیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کے دفاعی جنگ لڑیں۔ دراصل وہ تو یہی چاہتا تھا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو، اور اس کا یہ حربہ کامیاب ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو عبداللہ بن ابی نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹا کر بولا کہ جب ہماری بات سنی نہیں جاتی تو ہم کیوں شریک ہوں، ہم نہیں جائیں گے، اور وہ اپنے دستے کو لے کے پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی اور مسلمان عہد کے مقام پر آ گئے۔ اگلے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر انداز دیے اور سخت ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ گھاٹی نہ چھوڑنا۔ جب جنگجوؤں کی سب بندی ہوئی تو شیر دل سپہ سالار حضرت امیر حمزہ کے ساتھ حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص اور ابو دجانہ جیسے قابل رشک دلیر پیچھے کھڑے تھے، اور جنگ کے شروع ہوتے ہی دشمنوں کی صفوں کو چیرنا شروع کر دیا۔ کوئی تلوار کی زد سے نہ بچتا اور ایک صف سے آخری صف تک وار کرتے اور پلٹ جاتے۔ یک کے بعد دیگر 12 سالاروں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور کفاروں کے حوصلے پست کر دیے۔ جو بھی جھنڈا اٹھاتا وہ بچ نہ پاتا۔ کفار یہ جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے اور مسلمانوں کی دلیری سے خوف کھا رہے تھے کہ یہ تو جھنڈا اٹھانے والے کو تو سب سے پہلے یاد بوجھتے ہیں، اور اس بار کسی کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ کوئی جھنڈا اٹھائے۔ غفار کی قلب کی جڑیں تیزی سے کاٹی جا رہی تھی اور صف میں امیر حمزہ کی تلوار کی چمک کے سوا کچھ نہ دکھتا تھا، لیکن ایک حبشی غلام جو کہ خاص امیر حمزہ کو قتل کے ارادے سے آیا تھا، جبیر بن مطعم نے اپنے چچا تیمہ بن عدی کے بدلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مارنے کا کہہ کر آزادی کی لالچ دی، اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے کہا اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں سارے زیور سونا دے دوں گی۔ وحشی یہی آرزو لیے میدان میں گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور برچی کا ایسا چلانے والا تھا کہ کوئی وار خالی نہ جاتا، اور احد کے میدان میں وحشی کو موقع مل گیا۔ جب امیر حمزہ اپنی تلوار کو مشرق سے مغرب گھما رہے تھے تو اس نے برچی کا ایسا وار کیا کہ برچی امیر حمزہ کے کلیجے میں اتر گئی، اور اس طرح امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بس ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ غزوہ احد کے دل خراش واقعوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے صحابہ سیریز، اور ہاں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا تاکہ آپ تک معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔